السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ دلہن بنی بیٹی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے بہت ڈر تھا، معاشرے کا، خاندان والوں کا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں مختلف سوچیں آ رہی تھی کہ اگر یہ صبح اپنے مائکے چلی گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے مائکے میں یہ کہہ دے کہ میرا شوہر نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرواؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک نہ پہنچتی، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا، شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر، صبح وہ اپنے مائکے چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی بھابھی کی کال آئی کہ آپ آئے نہیں اپنی بیوی کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں لیکن گھر کی چھت پر جا کر ہر رات فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا تھا کہ تمہیں طلاق چاہیے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات گھر آتا تو وہ فون پر ہی باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن بیوی نے مجھ سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ اس نے کہا، کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول تھا، تمہیں کیا لگتا ہے اب نہیں ہو سکے گا؟ میرے اس جواب پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی مرد کے ساتھ فلا ریسٹورنٹ پر بیٹھی ہے۔ مجھے یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو مجھے بے حد غصہ آ گیا۔ میں نے اس کی اتنی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، پر اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور وہاں پہنچ گیا۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ چلو یہاں سے۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے بیوی کو انتہائی زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ساری ساری رات فون پر بات کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب تو تم نے حد ہی کر دی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تمہیں ذرا بھی میری عزت کا خیال نہیں ہے، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ لیکن مجال ہے کہ اس نے کوئی جواب دیا ہو۔ پھر میں سو گیا۔ صبح میں کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس نے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے مائکے چھوڑ کر آئیں ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اس کے مائکے چھوڑ آیا۔ ایک دن کے بعد میں بیوی کے مائکے لینے چلا گیا۔ وہاں سے مجھے پتا چلا کہ وہ پارلر گئی ہے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی تھی۔ میں بھاگا تھا کہ اسے روک سکوں، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کے مائکے والوں کو سب بتا دوں گا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت نکلی۔ وہ عورت میری بیوی تھی۔ اصل میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکا تھا۔ خیر، پھر میں اس کے پاس گیا۔ وہ رکشے والے کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ میری جاسوسی کرنے آئے ہیں؟ تو میں ہنس کے بولا کہ نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے یہ واقعہ بتایا جو ابھی ابھی میرے ساتھ ایک غلط فہمی سے ہوا تھا۔ وہ یہ واقعہ سن کر ہنس پڑی اور بولی اگر آپ دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو کیا مجھے طلاق دے دیں گے؟ میں چپ رہا، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ہم گھر آ گئے۔ میں تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا۔ بہت دیر کے بعد جاگا اور دیکھا کہ میری بیوی ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اور اپنے ناخنوں کو زمین پر اس طرح سے رگڑ رہی ہے کہ ان میں سے خون نکل رہا ہے۔
میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کیا بات ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ کہنے لگی چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے زہر لگتے ہو، اور اپنے بالوں کو پکڑ کر اپنے سر کو ہلا کر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، اور میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ بعد میں پوچھ لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی۔ میں نے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کچھ نہیں بولا، بس گردن ہلا کے اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا آخر مسئلہ کیا ہے؟ اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ وہ مجھے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بولنے لگی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کہا چاہے جو کر لو لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن اس کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ خیر بات اتنی بڑھ گئی کہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گئی، اور آخرکار میں نے طلاق دے دی اور اپنے مائکے وہ چلی گئی۔ میرے گھر والے مجھے بولتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، مگر میرا دل ٹوٹ چکا تھا، اب میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری سابقہ بیوی کی اسی لڑکے سے شادی ہو رہی تھی جس کے لیے اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ وہ ایک بار پھر سے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری جس شخص کے ساتھ شادی ہونے والی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، کار ایکسیڈنٹ میں اس لڑکے کی موت ہو گئی، تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا تھا وہ اب اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ عدت پوری ہوئی تو اس کی بابی نے اس کے بھائی کو اس کے خلاف اکسایا اور کہا کہ کب تک یہ یوں ہی ہمارے سر پر مسلط رہے گی، کیوں نہ اس کی شادی کروا دیں۔ بدقسمتی سے اب اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک رشتہ آیا لیکن وہ آدمی میری سابقہ بیوی سے 20 سال بڑا تھا اور اس آدمی کے 3 بچے بھی تھے۔ میری سابقہ بیوی اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اس کی بابی نے زبردستی اس آدمی سے شادی کروا دی اور اسے رخصت کر دیا، اور اب وہ اپنے سسرال میں بہت دکھی ہے۔ اس کا شوہر بہت ظالم ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، شاید یہی اس کا انجام تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے بھی دوسری شادی کر لی، اور میری دوسری بیوی بہت اچھی ہے اور وفادار بھی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔